اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک اشتہار بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ صیام شہر نور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اس خوش نصیبی پر اور فیروز بختی پر میں آپ سب کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس ماہ نور کے دامن میں اتنے اجالے اور اتنی روشنیاں ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے من روشنیوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی صورت میں ہمارے اوپر اپنی کرم نوازیوں اور الطاف و منن نچھاور کی۔ اس ماہ نور کی ہر شب، ہر دن، ہر ساعت اور ہر گھڑی بخششوں اور رحمتوں کا مجدہ لیے جلوہ فراز ہوتی ہے۔ اس شہر نور کی برکتوں سے من کے میل دھلتے ہیں، روحوں کو تازگی، فرحت اور اجالے نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ منور کی برکتوں سے فائدہ حاصل کر کے اپنے اندر کی روشنی کا سامنا کرتے ہیں۔ ہمارے دو دشمن ہیں
جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر وقت برسر پیکار ہے۔ ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، بلکہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ جب اس نے انکار سجدہ کیا تو اس وقت اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اس لیے میں تیرے شاہکار کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو انکار پر اکسانے والا شیطان کا نفس تھا جو شیطان کو شیطان بناتا ہے، حالانکہ اس نے کائنات کے گوشے گوشے پہ سجدے کیے تھے، لیکن اس کی انانیت نے، اس کے تکبر نے اور اس کے نفس کی سرکشی اور تمرد نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی ان کی زبان پر کبھی لفظ میں نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے اسی لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ کوئی شخص کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور یہ لفظ ان کی زبان پر میں لے کر کے آؤں گا۔ بزرگ تشریف فرما تھے، کہنے لگا حضرت میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ عرض کی شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ خیال تھا کہیں گے کہ میں نے، تو میں کہوں گا کہ دیکھو یہ لفظ آ گیا نا ان کی زبان۔ کہا بتائیے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ فرمانے لگے نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ نماز ہو گئی، سلام پھرا، خود ہی فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس شے نے برباد کیا؟ کس نے پوچھا تھا؟ ایک سمت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میں نے۔ کہا اسی شے نے اسے برباد کر دیا۔ تو یہ انانیت، یہ تکبر، یہ سرکشی، یہ تمرد شیطان کو شیطان بنانے والا ہے۔ تو دو دشمن ہیں ہمارے، ایک نفس اور ایک شیطان۔ اکیلی جان ان دو دشمنوں کے نرغے میں، اور وہ ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات تگ و دو میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہمارے من کو غلیظ اور گندا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس نفس اور اس شیطان کی وجہ سے ہم لوگ اپنے رب سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا، اسی اصل پلیت کا ناس ہے۔ اس نفس نے ہمارا بیڑا غرق کیا اور ہمیں یہاں لا کھڑا کیا، ورنہ ہم تو پاک تھے۔ اقبال کہتا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک۔ ہم تو پاک تھے، ہم تو ستھرے تھے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لاوی جڑیاں، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو ہمارے ضمیر کی چادر صاف تھی، سفید تھی، کوئی داغ نہیں تھا، کوئی دبا نہیں تھا، لیکن نفس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ شیطان شامل ہوا، دو دشمن تنہا جان پھنس گئے، لیکن اللہ کا کرم ہوا جب ماہ سیام آیا، دو دشمنوں سے ایک دشمن کو باندھ دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے رہ گیا۔ ماہ سیام کا چاند طلوع ہوتے ہی مسجدوں کے دروازے کھل گئے، اور جنہیں جمعۃ المبارک کی نماز بھی نصیب نہیں تھی وہ بھی پنجگانہ نماز کی حاضری کے لیے مسجد میں نظر آتے ہیں۔ یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ایک رکاوٹ تھی جو دور ہوئی اور لوگوں کا رخ اللہ کے گھر کی طرف، لیکن اس کے باوجود بھی کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے۔ نظر کی بدکاری ہے، خیال، وسوسے اور سوچوں کی ناپاکیزگی کا طوفان ہے۔ یہ نفس موجود ہے، شیطان بند گیا، نفس موجود ہے۔
جو نیکیوں کی طرف رغبت ہوئی وہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی گناہ ہو رہے ہیں، یہ نفس کی موجودگی کی دلیل ہے۔ دو دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا، اب ہمارا مقابلہ 1 to 1 ہے۔ اگر ہم اس موقع پہ اپنے نفس کی سرکوبی کر لیتے ہیں اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیتے ہیں تو پھر شیطان چھٹ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ لیکن اگر ہم روزے بھی رکھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، تسبیح و تحلیل میں بھی مشغول رہے، لیکن نفس سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے تو پھر مہینے کے بعد ہماری وہی حالت ہوگی جو اس مہینے سے پہلے ہماری حالت تھی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کنواں پاک کرنا ہو تو پانی نکالنے سے پہلے جو اس میں کتا گرا ہوا ہے پہلے اس کو نکالیں۔ یہ دل کنواں ہے، نفس کتا ہے۔ اگر ہم ڈول کے ڈول نکالتے رہے لیکن اس کتے کو درمیان سے نہ نکالا تو کنواں کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، یہ دل کا کنواں پلید ہی رہے گا۔ اگر دل کو اور من کو ستھرا کرنا چاہتے ہو تو اس نفس کی پلیدی سے جان چھڑانے کی کوشش کرو۔ شیطان بندھا ہوا ہے، نفس سے جان چھڑا لو، پھر اس کے بعد ماہ سیام کا مہینہ آپ کے لیے تقوی کا نور لیے جلوہ فراز ہے، من کی روشنیوں کا سامہ نصیب ہوگا۔ آئیے میں اور آپ کوشش کریں کہ اس ماہ پر نور کے حسین لمحوں کو، صبحوں اور شاموں کو، راتوں اور دنوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیاں کر کے، اپنے نفس کے خلاف عملی جہاد کر کے، اپنے باطن کے تزکیے اور اپنی روح کے تصفیے کا سامان کرے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار نصیب فرمائے۔ حسب سابق امسال بھی رمضان المبارک کے عشرۂ اول کے دامن سے چھنتا ہوا نور حاصل کرنے کے لیے 10 روزہ فہم دین کورس شگن میرج ہال میں حسب روایت آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ مقصود تہذیب نفس، باطن کی صفائی، روح کی پاکیزگی، فکر و شوق کی بالیدگی اور حضور علیہ السلام کی نور نور باتوں سے اپنے اندر کو اجلا اور پاک کرنا ہے۔ نہ تو علم کا زور دکھلانا مقصود ہے، نہ کتابت کا تنتنا، اور نہ ہی کسی شخص کو استدلال کے زور پہ مغلوب کرنے کا کوئی منصوبہ ہے۔ ایک درد مند دل کی ایک آرزو ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو وہی کھویا ہوا مقام عطا کر دے۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ ہو سکتا ہے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ دلوں کے اضطراب کا علاج بن جائیں، اور میرا تھکا تھکا لہجہ اور دھیما دھیما میرا انداز کسی کے زخموں کا پھاہا بن جائے۔ اسی امید پر ایک طویل سفر کر کے ہر روز آپ کے حضور حاضر ہونے کا منصوبہ میں نے ترتیب دیا ہے۔ آپ جس شوق و وارفتگی کے ساتھ صبح تشریف لائے، مجھے آپ کے وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر رہے گی، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ توحید باری تعالیٰ، ایمان اور تقاضے، اس حوالے سے آج کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عنوان سے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید اللہ کو ایک ماننے، ایک کہنے اور اس کا اقرار کرنے کا نام ہے۔ حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز معرفت اللہ بالربوبیہ،
اللہ کی ربوبیت کی معرفت، دوسری چیز والاقرار بالوحدانیہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور تیسری ونفی الانداد عنہ جملتاً، اس سے تمام ضدوں کی نفی کرنا، اس سے تمام شرکاء کی نفی کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، کسی معاملے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو توحید جب ان تین چیزوں کا نام ہے تو اس کے متضاد جو تین چیزیں ہوں گی انہی کو پھر شرک قرار دیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ توحید چار چیزیں۔ پہلی چیز صفت وجوب وجود، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود ماننا، میں اور آپ ممکن الوجود ہیں، ہم ہیں ٹھیک، نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا، جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں اس کو ممکن کہتے ہیں، ہمارا ہونا اور نہ ہونا دونوں جہتیں برابر ہیں، اگر نہ بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ممکن ہیں، جس کا نہ ہونا ضروری ہو اس کو ممتنع کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ذات کا ہونا ہی ضروری ہے۔ ایک تو اس کا اعتقاد، یہ توحید ہے۔ دوسرا ہر شے کا خالق اللہ کو جاننا، کائنات میں کوئی بڑی چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے تخلیق نہ کیا، ہاتھی کا خالق بھی وہ ہے اور چونٹی کا خالق بھی وہی ہے، اس اعتقاد کو توحید کہتے ہیں۔ تیسری چیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر شے کا مدبر صرف اللہ کو جاننا، یعنی ہر شے کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، گو اس نے بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں مختلف کاموں میں لگائے ہیں لیکن تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ تدبیر بتوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ انکار نہیں کرتے تھے لیکن تدبیر بتوں کے ہاتھوں میں مانتے تھے۔ یہ ہندو جو بت پرست ہیں، ہماری ہمسائیگی میں بستے ہیں، یہ بھی تمام معبودوں کے ایک معبود کو مانتے ہیں اور اس کے قائل ہیں لیکن بتوں کو ساتھ شریک مانتے ہیں، اس لیے وہ موحد نہیں ہوتے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کے معاملے میں شریک ہیں اور یہ خود تدبیر کرتے ہیں، یہ منافی توحید ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ جانے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی شخص عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تحیت تھا، دوسرے لفظوں میں اس کو تعظیمی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب کسی کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہوئے سجدہ کرنا شرک ہے، کفر ہے، اور اگر کوئی کسی کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتا اور تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے، من وجہ شرک ہے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ سے پوج رہا ہے۔ حد رکوع تک کسی کے لیے جھک جانا ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ الانحناء للسلطان او لغیرہ مکروہ، کسی بادشاہ کے لیے یا کسی اور کے لیے رکوع تک جھکنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے جھکے گا تو کفر ہوگا، لیکن اگر محض تعظیم کے لیے جھکے گا تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے قیام کیا جائے تعظیماً ہماری شریعت میں وہ جائز ہے، لیکن اگر عبادت کے لیے قیام کیا جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص آئے، اس کے استقبال میں کھڑا ہونا یہ حضور کے
طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت سعد آئے تو ان کی قوم کو حضور نے کہا قوموا لسیدکم، اپنے آقا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ان کا استقبال کرو۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے۔ تو قیام تعظیمی وہ شریعت مصطفیہ میں جائز ہوا، لیکن قیام عبادت کے لیے کسی بھی شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنی بھی شریعتیں ہوئی ہیں اور جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان سب کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ایک ہی رہے۔ 70 امتیں ہوئی ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت 70 کے عدد کو پورا کرنے والی ہے۔ 313 رسل ہوئے ہیں، 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے، اور لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام جلوہ فراز ہیں۔ ان سب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک ہی، اس میں سر منہ بھی فرق نہیں، احکام میں فرق آتے رہے، لیکن اعتقادات جو بنیادی ہیں وہ ایک ہی رہے۔ تو کسی دور میں کبھی بھی اللہ کے علاوہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو سجدہ روا نہیں رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یا حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پہ جلوہ فراز تھے اور انہوں نے جو بچپنے میں خواب دیکھی تھی کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کی جب تعبیر دیکھی اور ان کی رشتے میں خالہ، ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی جب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تحیت تھا۔ آج ہمارا تحیت کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ ہے تحیت المسلم۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو کہے السلام علیکم، کوئی کلام کوئی گفتگو کرنے سے پہلے السلام علیکم کہے، اس کا معنی ہے کہ تیری سلامتی، اور وہ بھی آگے جواباً کہے وعلیکم السلام، کہ تجھے بھی سلامتی ہے۔ یہ ایک مومن ملاقات کرتے ہی دوسرے مومن کو ضمانت دیتا ہے کہ تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو، اس کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تجھے سلامتی دیتا ہوں۔ اور وہ کہتا میرے بھائی اگر تو سلامتی دیتا ہے تو میں بھی سلامتی دیتا ہوں، میری طرف سے بھی تجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ منافقت ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے اور نیچے سے جڑیں کاٹے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یہ منافقت کا انداز ہے۔ جب مومن کہتا ہے السلام علیکم، زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، سورج اپنی رفتار اور اپنا مدار بدل لے، چاند چاندنی دینا چھوڑ دے اور ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے، لیکن مومن جب یہ عہد کرتا ہے اور یہ وعدہ دیتا ہے اپنے بھائی کو السلام علیکم، اس وعدے سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ تو السلام علیکم کا معنی ہے تجھے سلامتی، اور یہ ہے تحیت المسلم۔ لیکن اس دور میں تحیت سجدہ کرنا تھا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ بھی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور چمک رہا تھا، یہ سجدہ اس نور کو ہو رہا تھا، اور یہ سجدہ ایک تعظیمی تھا۔ تو میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جو سجدہ عبادت ہے وہ کسی شریعت میں کبھی بھی ایک تھوڑے اور قلیل لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل جو ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہ جان۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں توحید ہیں۔ میر شریف جرجانی علیہ رحمہ نے اوپر جو تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کی ربوبیت کی معرفت، اس کی وحدانیت کا اقرار، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ شریک کی نفی کرنا، یہ توحید ہے، اور یہی توحید خالص ہے۔ اب اس عنوان کے ساتھ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مجھے وقت کی تنگ دامانی کا بہرحال لحاظ ہے، تو یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ توحید کا ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ مستقل بالذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کے نور سے فیض حاصل کر کے
اس دنیا کے اوپر سما، حیات، زندگی، جو کچھ بھی ہمیں نصیب ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ سما، حیات، جو کچھ بھی اس کی صفات ہیں، جو نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، یہ نہیں کہ وہ حادث ہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہیں یا ان کو پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح وہ بھی مستقل بالذات ہیں، اور وہ اپنی ان صفات کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ جب مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا، جب مرزوق نہیں تھا تب بھی وہ رازق تھا، اور جب کوئی شے موجود نہیں تھی تب بھی وہ سمیع تھا اور بصیر تھا۔ اس کے اوپر کبھی بھی عدم نہیں آیا، نہ اس کی ذات پر اور نہ اس کی صفات پر، وہ حدث سے، عدمیت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، عقل، فہم، گمان، تصور میں جو آئے اس کی نفی کر دینی چاہیے۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، لا شریک ہے، پوری کائنات کو وہ اپنے قبضہ قدرت میں لیے ہوئے ہیں، کسی کا محتاج نہیں، سارا زمانہ، سارا جہان اس کا محتاج ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سارے زمانے کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ عدمیت میں نہیں تھا، بلکہ وہ ازل سے ہے اور تا بابد ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ فہم میں سما سکتا ہے، نہ گنتی میں آ سکتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس کے لیے جو واحد یا احد کا لفظ ہے، یہ وحدت عددی نہیں ہے، نوعی نہیں ہے، جنسی نہیں ہے، اتصالی نہیں ہے، بلکہ یہ وحدت حقیقی ہے۔ یعنی اگر اس کو وحدت عددی کہیں گے تو واحد عربی میں کہتے ہیں الواحد نصف الاسمین، واحد دو کے آدھے کو کہتے ہیں، جو دو کا آدھا ہو اس کو کہتے ہیں ایک، اس کو کہتے ہیں عددی اعتبار سے واحد ہونا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بھی پاک ہے، دو کا آدھا ہونا اللہ اس سے پاک اور مبرر ہے، اس کی مثل نہیں کہ جس سے مثال دی جا سکے، لیسا کمثلہ شیء، اس لیے عقل انسانی سمجھنے سے قاصر۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان گئی۔ دل مانتا ہے کسی ذات کو، لیکن وہ حدود عقل سے بڑا ہے، نہ دیکھا جائے، نہ سونگا جائے، نہ چھوا جائے، نہ پکڑا جائے، نہ سنا جائے، نہ عقل کے دائرے میں آئے، لیکن اس کے باوجود بھی موجود ہے، بلکہ واجب الوجود ہے۔ اب انسان کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن انسان مانتا ہے۔ آسمان کی مثال ہی لے لیجئے، 1 فٹ کی ٹائل بغیر سپورٹ کے، بغیر ستون کے آپ کھڑی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے؟ انسان کیا اس کو سمجھ گیا ہے؟ تو انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تصور ذہن میں پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کوئی تصور پیدا ہو جائے ایسا ہے ویسا ہے، تو وہ ایسے ویسے سے پاک ہے، یعنی کم سے بھی پاک ہے، کمیت سے بھی پاک ہے، مقولات اشر میں سے کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر جو بھی خیال آئے اور جو بھی تصور باندھے یا تصور آ جائے، اس تصور کی نفی کریں کہ وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ جو عقل کے دائرے میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل اس کی مخلوق ہے، اس لیے مخلوق خالق کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی بات، سمجھ میں اس لیے نہیں آ سکتی لیسا کمثلہ ہی، اس کی مثل کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مثل ہو تو مثال دینا۔ ایک نابینا آدمی جو پیدائشی نابینا ہے، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ سبز رنگ یہ ہوتا ہے، سرخ یہ ہوتا ہے اور سفید یہ ہوتا ہے؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ جو پیدائشی نابینا ہے اس کو آپ جو مرضی دلیل دے لیں لیکن اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ سرخی اس طرح کی ہوتی ہے۔ حافظ صاحب کی کھیر مشہور ہے کہ کوئی حافظ صاحب نابینے تھے، ان کے پاس کھیر لے آیا اور کہا کہ حافظ جی کھیر کھا لیں، تو حافظ صاحب نے پہلے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی، تو کہنے لگے کھیر کیسی ہوتی ہے؟
تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ بالکل سفید ہوتی ہے۔ اب آپ سب کو سفیدی کا تو پتہ نہیں تھا، کہنے لگے کہ سفیدی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہنے بالکل دودھ کی طرح۔ انہوں نے کہا دودھ کیسے سفید ہوتا ہے؟ اب جو سمجھانے والا پریشان ہو گیا، کہنے وہ بالکل جو بگلا جانور ہوتا ہے نا اس کی طرح۔ اب آپ سب کہنے لگے وہ بگلا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے بازو کو یوں ٹیڑھا کیا، اپنا ہاتھ دیا اور اپنے جو ہے وہ بازو پہ پھیرا، کہا اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو آپ سب کہنے لگے پھر اتنی ٹیڑھی کھیر تو مجھ سے نہیں کھائی جائے۔ اب ان کو کھیر کی رنگت کو سمجھانا، چاہے بگلے سے سمجھائیں، چاہے دودھ سے سمجھائیں، چاہے چینی سے سمجھائیں، چاہے کسی اور چیز سے سمجھائیں، مجھے بتائیں آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو جو پیدائشی نابینا اس کو سرخ رنگت سمجھا سکتے ہیں؟ اس لیے جو عقل محدود ہے لامحدود کو کیسے پہچان سکتی ہے؟